الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کے ان بابرکت لمحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ترتیب وار یہ درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ تیسرے پارے کے آخری رکوع سے شروع ہو رہا ہے، اور 2 درسوں کے بعد ہمارے 3 پارے جو ہے وہ اللہ کے اس گھر میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور درس کے ساتھ یہ مکمل ہو جائیں گے، اور یقیناً شروع سے لے کر اب تک یہ خوش نصیبی ہے میرے لیے بھی اور اللہ کے اس کلام کی تعلیم کو سننے والوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے کام کا موقع دیا جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لینا یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی جتنا ثواب 100 رکعت نماز نفل کے پڑھنے کا ملتا ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھنے کا جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا یہ ان 70 آیتوں سے زیادہ بہتر ہے جو انسان بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قرآن فہمی کا جو نور ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ فتنوں کے اس دور میں وہ بندہ کہ جو اپنا دامن اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا وہ فتنوں سے بچتا رہے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ حج کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا کریم نے فرمایا، ایک کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جب بھی تم ہدایت کا راستہ تلاش کرو گے تو وہ تمہیں یا اللہ کی کتاب قرآن مجید سے نصیب ہوگا یا میری آل کے نمونے اور اسوہ سے معلوم ہوگا۔ تو سورہ ال عمران کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے ایک جلسے کو، محفل کو اور ایک خطاب کو ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، میثاق النبیین، نبیوں سے پختہ وعدہ، کس بات کا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہارے پاس کتاب آ جائے، جب تمہارے پاس حکمت آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان وہ رسول آ جائے، مصدق لما معکم، کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم نے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور اس رسول کے دین کی خدمت بھی سر انجام دینی ہے۔ یعنی یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ ابھی انبیاء کرام عالم دنیا میں تشریف نہیں لائے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء کرام کی ارواح ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے رہا ہے کہ اے میرے نبیوں کی جماعت، اے میرے رسولوں کی جماعت، میں جب تمہارے سر پہ نبوت کا تاج سجا دوں،
جب تمہارے سر پہ رسالت کا تاج سجا دوں، پھر تمہیں میں کتاب بھی دے دوں، حکمت اور دانائی بھی عطا کر دوں، اور جب تم اس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے اور رسالت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے میری مخلوق میں چلے جاؤ، تم میں سے جس رسول اور جس نبی کے دور میں وہ میرا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ آ جائے تو یہاں عالم ارواح میں وعدہ کر کے جاؤ کہ جب وہ تمہارے درمیان آ جائے گا تو تم اپنی رسالت کو چھوڑ کے محمد عربی کے امتی بن کے رہو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی میرے امتی بن کر جو ہے وہ زندگی گزارتے۔ وہ یہ کتنا بلند مقام ہے آپ کے اور میرے پیارے نبی کا کہ ابھی جو ہے دنیا میں وہ تشریف نہیں لائے، ابھی ان کو جو ہے رسالت اور نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا، ان سے پہلے آنے والے رسولوں اور نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب وہ آ جائے گا پھر تمہاری نبوت اور رسالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور تم نے اس رسول کے امتی بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خوبیوں کی وجہ سے، 6 صفتوں کی وجہ سے سارے نبیوں پر جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی 6 ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے پیارے نبی کو عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی اور رسول کی قسمت اور نصیب میں نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کا نور عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ چھوٹی بات اور اس کے اندر بڑا مفہوم، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے رہتے ہیں، آقا کریم کی حدیثیں سنتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ان چھوٹی باتوں میں اتنا ذخیرہ موجود ہوتا ہے اور اتنا علم اور دانائی موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی کے گھنٹوں کے لیکچر میں بھی نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات ہوتی۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا بڑا مفہوم ہے کہ مسلمان کی زبان سے جو ہے دوسرے مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، اس کے لیے غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بہتان نہ ہو، الزام نہ ہو، اس کے ہاتھ سے جو ہے کسی مسلمان کو جو ہے ناجائز تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو روڑا نہ لگے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ نہ لگے، اس کے ہاتھ سے کسی پر فائر نہ ہو، اس کا ہاتھ جو ہے کسی پر نہ اٹھے۔ وہ کتنا بڑا مفہوم ہے اس میں چھپا ہوا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی جو ہے سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ خدمت کے لائق کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اور تمہارا باپ خدمت کے زیادہ لائق۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس میں اتنا بڑا مفہوم ہے کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ سنور سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے تو ایک یہودی کا جو ہے وہ گزر ہوا، تو اس نے دیکھا کہ آج میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ مسلمانوں کا نبی جو ہے وہ اپنے غلاموں کو بتاتا کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ جب تم رات کو سویا کرو تو اپنا بستر جو ہے وہ جھاڑ کے سویا کرو، اور حضور نے فرمایا جب پانی پیا کرو تو برتن کو دیکھ کے پانی پیا کرو، برتن کو دیکھ کے پانی پیا کرو۔ اس نے یہ 2 باتیں سنی اور گھر میں جا کے اس کا پریکٹیکل کیا کہ مسلمانوں کا نبی ہے، وہ عام سی باتیں بتا رہا تھا، اس بات کا تو سب کو پتہ ہونا چاہیے، چلیں ان سے میں نے سنی ہے تو ذرا میں تجربہ کر ہی لیتا ہوں۔ پانی پینے لگا تو اس نے مٹی کا وہ پیالہ اٹھایا تو وہ حضور کا فرمان ذہن میں آیا کہ دیکھ کے پانی پیا کرو۔ اس نے وہ پیالہ دیکھا تو اس میں ایک بچھو بیٹھا تھا، اس میں بچھو بیٹھا تھا، اس نے وہ پیالہ نیچے پھینکا اور دوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو زندگی گمراہی میں گزر گئی، آپ کے ایک فرمان کو میں نے سنا اور وہاں پہ جا کے دیکھا تو واقعی وہ خطرناک معاملہ تھا، اگر میں نہ دیکھتا تو میری جان چلی جاتی، حضور باقی باتیں بعد میں کروں گا، سب سے پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں کی صف میں شامل کروں۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات تھی اور کتنا بڑا مفہوم چھپا ہوا تھا۔ ٹھیک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوبی عطا کی گئی ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا کہ چھوٹی بات اور مفہوم اس میں زیادہ۔
دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو، میرا امتی جہاں بھی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ مسجد میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، گھر میں نہیں پڑھ سکتا، سفر میں ہوتا ہے، کسی کام کار میں مصروف ہوتا ہے، وہ جہاں بھی نماز پڑھے گا اللہ نے اس کے لیے جو ہے زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا ہے اور اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ یہ صرف حضور کی امت کے لیے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں تیسری خوبی اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ میرا امتی زمین کی جس جنس سے چاہے وہ تیمم کر لے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی جنس کو وضو کے قائم مقام بنا دیا ہے۔ میرا امتی تیمم کر کے بھی اگر نماز پڑھے گا مجبوری کی حالت میں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ یعنی یہ تیمم کی فضیلت، ٹھیک ہے، کہ آپ سفر میں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ دائیں بائیں جو ہے وہ کئی کلومیٹر پر، 3 کلومیٹر پہ پانی اویل نہیں ہے، آپ جو ہے مٹی سے کریں، دیوار سے کریں، پتھر سے کریں، تیمم کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نماز بھی قبول فرما لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور کی امت کو اعزاز ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب کی طاقت عطا فرمائی، یعنی حضور کی جو پرسنالٹی تھی نا، روب دار تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت پہ بھی اگر کوئی کافر کھڑا ہو تو اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں روب ڈال دیتا۔ یہ حضور کا اعزاز ہے، روب دار پرسنالٹی تھی آپ، ٹھیک ہے۔ 5واں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے کائنات کی ہر چیز کا رسول بنا کے بھیجا ہے، ہر چیز کا۔ یعنی باقی جو رسول تھے وہ صرف اللہ کی مخلوق کے رسول تھے، لوگوں کے رسول تھے، لیکن آپ کے اور میرے پیارے نبی وہ کائنات کی ہر چیز کے رسول بن کے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی کا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا، باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، جو بھی قریب جاتا کاٹ لیتا۔ حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لایا، حضور نے فرمایا مجھے لے جاؤ، میں اونٹ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ صحابی حضور کو لایا تو صحیح، پر دروازے پہ آ کے ہاتھ جوڑتا ہے، حضور آپ مہربانی کریں نہ جائیں، اگر اونٹ نے آپ کو کاٹ لیا تو ساری زندگی میرے اوپر یہ الزام رہے گا کہ تم نبی کو لائے تھے اور تمہاری وجہ سے اللہ کے نبی کو یہ تکلیف پہنچی ہے، میں یہ بات نہیں سننا چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو۔ آقا نے فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ دروازہ کھول دیں حویلی کا۔ صحابی نے حضور کے حکم پر دروازہ کھولا حویلی کا۔ حضور جو ہے اپنے قدم خرامہ اٹھاتے اونٹ کے پاس پہنچے۔ صحابہ کا مجمع گواہ ہے کہ جب حضور اونٹ کے پاس پہنچے تو اونٹ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جب سر رکھا نا تو حضور نے اس کے کان سے پکڑا اور حضور نے فرمایا اتے مالک، میں محمد تجھے آرڈر کر رہا ہوں کہ آئندہ اپنے مالک کا فرما بردار بن کے رہنا۔ بس حضور نے یہ بات کی اور پیچھے پلٹے تو حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اونٹ بھی جو ہے آپ کو سجدہ کرنے لگ گیا؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے، جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی ہے سارے رسولوں پر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ٹھیک ہے، کہ سب رسولوں سے جو ہے ہمارے نبی جو ہے وہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو عظمت والا رسول تمہارے درمیان آ جائے گا تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی، اور پھر یہی اقرار اللہ کے نبی کرتے چلے آئے، حتیٰ کہ 28ویں پارے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات موجود ہے کہ آپ اپنی امت کو بتاتے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا آسمانوں پہ نام احمد ہے اور زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا، وہ جب تمہارے درمیان آ جائے میرا کلمہ چھوڑ کے اس محمد کا کلمہ پڑھنے لگ جانا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ انبیاء جو ہے بتاتے چلے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رسول کے نالین کے تسمے باندھنے کا اگر مجھے شرف حاصل ہو جائے تو میں بڑی اپنے لیے جو ہے سعادت اور اپنے لیے عظمت کی بات سمجھوں گا۔ قالوا اقررنا، وہ نبی کہنے لگے ہم نے اقرار کر لیا، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر وہ تیرا رسول آئے گا
تو ہم اپنی رسالت کو چھوڑ کے اس رسول کی رسالت کو تسلیم کریں گے اور اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں کہ ہم نے اس رسول کی رسالت اور عظمت کے لیے یہاں پر یہ محفل سجائی، اور یہاں پر ہم نے وعدہ کیا، وعدہ لیا، وہ رسول جب بھی آئے گا، جس نبی کے دور میں آئے گا، اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اس نبی کا کلمہ پڑھے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو یہاں عالم ارواح میں کیے جانے والے وعدے سے پھرے گا تو وہ جو ہے نافرمان کہلائے گا، نافرمان کہلائے گا، کہ وہ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے سے ہٹ نہیں سکتا، اس وعدے سے پھر نہیں سکتا، اس وعدے سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ جو ہے اس وعدے کی پاسداری کرے، اور اس وعدے پر قائم رہتے ہوئے وہ اپنی تبلیغ اور اپنا جو اس پر منصبی فرض ہے نبوت اور رسالت کا، اس کو ادا کرتے ہوئے آخری رسول کی رسالت اور نبوت کا اعلان بھی کرے، اور اپنی امتوں کو بتائے بھی کہ اگر وہ آخری رسول آ جائے تو پھر تم نے اس کا پیروکار بن کے زندگی گزارنی ہے۔ افغیر دین اللہ کے دین کے علاوہ یہ کس دین کو تلاش کرتے ہیں؟ یبغون، تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز خوشی سے یا ناخوشی سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ کو تسلیم بھی کرتی ہے، اللہ کے دین کو مانتی بھی ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور کائنات کی ہر چیز نے لوٹ کے میرے پاس بھی آنا ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے جو یہود و نصارہ ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، یہ کس دین کو تلاش کرتے ہیں؟ اللہ نے جو دین اسلام جو ہے رسول اللہ کے صدقے جو ہے اس دنیا میں بھیج دیا، وہی سچا دین ہے، وہی حق کا دین ہے، وہی اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کے علاوہ یہ کس دین کو تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ جبکہ ان کو معلوم ہے کہ جو سچا رب سچے دین کے ساتھ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے بھیجتا ہے، اس رب کے آگے اور اس کے دین کے آگے تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم کرتی ہے۔ تو یہ اس دین اسلام کو چھوڑ کر یہ کس دین کو تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ جو سچا دین ہے، حقیقی دین ہے، وہ دین اسلامی ہے، اور جو اس کی پیروی میں آئے گا، اس کی تابعداری میں آئے گا، وہی مسلمان قابل قبول ہوگا۔ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کا اقرار کرے گا وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس درس کے برکت پیغامات سے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی عزت اور آپ کی ناموس اپنے دل میں بٹھانے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل و اعلیٰ ماننے کی اور دین اسلام کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی مقصود ہمارا تو ہی اپنی محبت و معرفت ہمیں عطا فرما، صدقہ اپنے دوستوں کا جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو فہم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سارے عالم اسلام کو نور قرآن سے منور فرما۔ اے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے ہاتھ تک پر منتظر فرما، ہماری پاک سرزمین اتر پاکستان تک پر منتظر فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ مولا پاک اپنے پیارے محبوب کی شان عبود کے دوپہر اس پاک سرزمین کو نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنے نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ میں ایمان فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔